الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے فطری طور پر عورت میں فرما برداری، محبت اور شفقت کا جذبہ رکھا ہے، اور اس کو زندگی میں 3 طرح کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے، مثلا والد، بھائی، خاوند، ان کے سامنے فرما برداری کا، والدہ، بہن اور دوسری عورتوں کے ساتھ محبت کا، اور اولاد کے ساتھ شفقت کا۔ تو چونکہ اس کی زندگی کے 3 رخ ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہر عورت کے اندر یہ تینوں جذبے رکھ دیے۔ فرما بردار طبیعت اتنی ہوتی ہے کہ اپنے والد کی فرما برداری کرتی ہیں، اور جس دن والد کی وفات ہوتی ہے اپنے بھائی کی فرما برداری شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے سے عمر میں چھوٹا بھی ہو تو بھی اس کی بات مانتی ہیں، اس کو اپنی باپ کی جگہ سمجھتی ہیں۔ شفقت کا جذبہ ایسا کہ پرایا بچہ بھی رو پڑے تو دل کو کچھ ہوتا ہے، عورت کسی بچے کو روتا دیکھنا برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ بحیثیت بیوی، دین اسلام کی نظر میں سب سے اچھی بیوی وہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر 4 صفات ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ دین کے معاملے میں خاوند کی مددگار ہو، دین کے معاملے میں خاوند کی مددگار ہو۔ مثلا خاوند بچوں کی نیک تربیت چاہتا ہے، بچوں کو دین پڑھانا چاہتا ہے، دین کی کوئی بھی نیت بندے کے اندر ہے تو یہ بیوی اس کی وزیر، اس کی مشیر بن کے کام کرے۔ گائیڈ لائنز خاوند کی ہوں گی اور یہ عورت اس کی معاون بن کے کام کرے گی۔ دوسری صفت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی ایسی ہو کہ اس کو دیکھو تو دیکھنے سے دل خوش ہو جائے۔ ذہن میں رکھنا کہ خوبصورت بیوی کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور خوبصیرت بیوی کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیویاں رشک کمر ہیں، چاند جیسی خوبصورت ہوتی ہیں، مگر ضد بازی ہوتی ہے اور خاوند کے ساتھ ہر وقت جھگڑا فساد کرتی ہیں، تو خاوند ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں گہرائی دیکھیے، حسن دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کی دوسری صفت یہ کہ جس کو دیکھنے سے دل خوش ہو۔ واقعی جو خدمت زیادہ کرے،
جو وفادار زیادہ ہو، جو بات مانے، جس میں نیکی زیادہ ہو، اس چہرے پر نظر پڑے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو گویا بیوی کے اندر دوسری صفت یہ کہ وہ ایسی نیکوکار، پرہیزگار اور خدمت گزار ہو کہ خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ تیسری بات نبی اسلام نے فرمایا کہ نیک بیوی میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے میاں کی بات مانتی ہو۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے رب کریم نے مرد کو امیر بنا دیا۔ آج چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کو انچارج بناتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی کام کا کوئی بھی انچارج نہ ہو تو پھر سبھی انچارج بن جاتے ہیں۔ فیکٹریاں لوگ بناتے ہیں تو اس میں بھی مینیجر ہوتا ہے جو سب کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے، سب کی کیئر ٹیکنگ کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے بزنس کو۔ اللہ رب العزت نے بھی چھوٹے سے گھرانے میں مینیجر بنا دیا، امیر بنا دیا، اور یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کو عطا کی۔ عورت کو نہ بنانے میں دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ امیر بنتی تو باہر کے کاموں کو کیسے سمیٹ پاتی، اور دوسرا یہ کہ طبعاً عورت نرم مزاج ہوتی ہے، جلدی متاثر ہو جاتی ہے، جذبات میں جلدی آ جاتی ہے، لہذا اس کے فیصلے بڑے جلدی ہوتے ہیں۔ اگر طلاق کا حق کبھی عورت کو دے دیا جائے تو مرد تو زندگی میں 3 طلاقیں دیتا ہے، یہ ایک دن میں 300 طلاقیں دے کر دکھا دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر بنایا اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر قوام بنا دیا، یعنی وہ ان کے گھر کی زندگی کے قیام کا سبب ہیں، ان کے امیر ہیں۔ تو جب پروردگار نے ڈیسیژن فرما دیا، اب جھگڑے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ خواہ مخواہ بیوی الجھتی پھرے کہ میری بات مانی جائے، میرا ہاتھ اوپر رہے، یہ خواہ مخواہ کی زندگی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ نیک بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو بڑا بنا کے رکھے کہ اس لیے اللہ نے اسے بڑا بنایا۔ چنانچہ کتنی ایسی نیک بیویاں ہیں کہ اپنے خاوند سے تعلیم یافتہ بھی زیادہ ہوتی ہیں، اپنے خاوند سے ان کو ذہانت، عقل مندی، ہر اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہوتی ہے، مگر ان کو دیکھا کہ ہر بات میں وہ پگڑی اپنے خاوند کے سر پہ باندھتی ہیں، ہر بات اپنے خاوند کے ذریعے سے کرواتی ہیں، لوگوں کی نظر میں اس کو بڑا بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اس عورت سے کہ جو کام تو خود سمیٹے اور کریڈٹ اپنے میاں کو دے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا۔ آج کل کی ایک بڑی مصیبت جو شیطان نے ڈالی وہ یہ کہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی یہ طے ہی نہیں کر پاتے کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی جماعت میں کوئی امیر ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد امیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ امیر جو بھی فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی۔ تو گھر میں خاوند امیر کی مانند ہے، لہذا جو فیصلہ خاوند کرے گا برکت اس میں ہوگی۔ ممکن ہے بیوی اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے کوئی اور مشورہ لے کر آئے جو ظاہر میں اچھا نظر آتا ہو، مگر اس بات کو بیوی نے منوا بھی لیا زبردستی تو اس میں برکت نہیں ہوگی جب تک خاوند کا اپنا بھی ڈیسیژن وہی نہ ہو۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ جو کام بھی کرنا چاہتی ہے اپنے خاوند کو پیش کرے اور اس کو اپنے ساتھ ملائے، کانفیڈنس میں لے، اس کے دل کو خوش کر کے اس سے وہ فیصلہ کروائے تاکہ اس فیصلے کے اندر برکت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ممکن ہے تم ایک چیز کو پسند کرو تمہارے لیے اس میں شر ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم،
اور ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو، تمہارے لیے اس میں خیر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ لہذا گھروں میں عورتیں جو مشورے کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، وہ اپنی ظاہری نظر کے طور پر کرتی ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اس مشورے میں برکت بھی اللہ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے۔ تو نیک بیوی اپنے مشورے میں برکت دلوانے کے لیے اپنے میاں کو مناتی ہے، اور میاں کو منا لینا نیک بیویوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ ایک وقت میں نہ بھی کہتا ہے کسی بات پر، تو جب وہ بیوی سے خوش ہوتا ہے تو وہ 2 دفعہ ہاں کرے گا۔ تو اس لیے ذرا خاوند کی طبیعت کو سمجھنا اور موقع مناسب کے محل بات کرنا یہ اچھی عادت ہے۔ موقع محل کے مناسب کی گئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے۔ چنانچہ نیک بیوی کی تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے خاوند کی بات ماننے والی ہو، اس کے اندر مان کے چلنے کا جذبہ ہو، اور وہ یہی سمجھے کہ میرے پروردگار کا حکم ہے، میں مان کے چلوں گی تو اس میں میرے لیے برکت ہوگی۔ چوتھی صفت یہ بتائی کہ نیک بیوی کی چوتھی صفت یہ کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اس عنوان پر تو کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جیسے مردوں کا جہاد میدان جنگ میں جا کر ہوتا ہے، عورت کا جہاد گھر میں رہ کے ہوتا ہے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے معاملے میں۔ تو 4 علامتیں نیک بیوی کی بتائی گئیں۔ دین میں خاوند کی مددگار ہو، اتنی نیکوکار ہو کہ خاوند کی نظر چہرے پہ پڑے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور اس کے اندر بات کو ماننے کا جذبہ ہو، اور وہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ صداقت ہو تو دل سینوں میں کھچنے لگتے ہیں واعظ، صداقت ہو تو دل سینوں میں کھچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے گر مانی نہیں جاتی۔ اگر خاوند کسی وقت حقیقت کو ماننے سے انکار بھی کرتا ہے تو نیکوکاری اخلاص کی برکت بالآخر خاوند کے دل کو ماننے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو نیک بیوی اپنی نیکوکاری کی وجہ سے اپنے میاں کے دل پہ حکومت کرتی ہے۔ گو کہ خاوند گھر کا امیر ہے اور گھر کا بڑا ہے، مگر نیک بیوی اپنی نیکوکاری، اپنی پرہیزگاری، اپنی فرما برداری کی وجہ سے اپنے میاں کے دل پہ حکومت کر رہی ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں بڑا خوش نصیب ہے۔ سچ بات تو یہی ہے کہ خوش نصیب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے۔ پھر سنیے، خوش نصیب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے نصیب کے اوپر خوش ہو جائے۔ تو جب لڑکی کی شادی ماں باپ نے مشورے کے ساتھ کر دی، اب خاوند جیسا بھی ہے بس اس کے اوپر خوش ہو جائیے۔ بعض لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ ساری عمر اسی شکوے میں ہی رہتی ہیں کہ ہمارا خاوند اچھا نہیں چنا گیا، حالانکہ ابتدا میں جب منگنی ہوئی خود بھی خوش تھیں، والدین بھی خوش تھے، سارے خوش تھے۔ اب یہ تو مقدر کی بات ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے، بس اس کو خوشی سے قبول کر لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں کیسے آتی ہیں۔ آپ اپنی نیکوکاری کے ذریعے سے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنا سکتی ہیں۔ دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے لیکن کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے کردار کی عظمت کی وجہ سے اپنے میاں کا دل جیت لیں۔ اس لیے کسی نے کہا کہ اگر تم حسن میں دوسروں سے زیادہ نہیں تو کم از کم حسن سیرت میں ہی دوسروں سے زیادہ بن کے دکھا دو۔ یہ تو بندے کے بس میں ہوتا ہے کہ اچھی عادات کو اپنائے، اچھے اخلاق کو اپنائے، حتیٰ کہ حسن خلق میں دوسروں سے بڑھ جائے۔ سیرت اگر بری ہو تو صورت کو کیا کریں، سیرت اگر بری ہو تو صورت کو کیا کریں، آنکھوں میں کیا جچے گا جو دل سے اتر گیا۔ تو اگر کوئی عورت اپنی مزاج کی تیزی کی وجہ سے، زبان کی تیزی کی وجہ سے
نالائکیوں کی وجہ سے خاوند کے دل سے اتر گئی تو وہ اس کی آنکھوں میں کیا جچے گی؟ اس لیے حسن صورت کی نسبت حسن سیرت کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. تو حسن سیرت سے دل بندے کا خوش ہو جاتا ہے. اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سیرت اور اخلاق کا حسن پیدا کرے تاکہ وہ گھر کے اندر پرسکون فضا کو قائم رکھ سکے. ایک نقطے کی بات عرض کرتا چلوں. ہمارے مشائخ نے کتابوں میں لکھا کہ عورت اگر اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو وہ راہ سلوک کی تمام منزلیں طے کر سکتی ہے. عورت اگر اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہو تو وہ راہ سلوک جس کو مرد بڑے بڑے مجاہدوں کے بعد جا کر طے کرتے ہیں، عورت اپنے خاوند کی اطاعت کے ذریعے وہ سب منزلیں طے کر سکتی ہے. بلکہ یہ آج تو یوں کہتا ہے کہ عورت کو خاوند کی اطاعت سے اتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے جتنا کہ مرشد کی اطاعت سے بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ خاوند ہر وقت گھر میں ہے. خاوند کی کڑوی کسیلی سن لینا اس کا نفس کے اوپر اثر زیادہ پڑتا ہے. میں مرتی ہے. انسان اپنے نفس کو مٹا سکتا ہے آسانی سے. تو جیسے مردوں کے لیے کہا گیا کہ وہ کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دیں، اسی طرح عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے اپنے نفس کو پامال کر دیں. مگر آج کی عورتیں تو یہ چاہتی ہیں کہ بس میاں کا دل مٹھی میں ہو اور جیسے چاہیں اسے نچائیں. اللہ تعالیٰ نے قدسی نعمتوں کے لیے مردوں کو بنایا. قدسی نعمت سے مراد معرفت الہی. مرد لوگ معرفت الہی کے زیادہ قدردان ہوتے ہیں، اور حصی نعمتیں روٹی کپڑا مکان، ان نعمتوں کی قدردان عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے دیکھا کہ مردوں کو معرفت الہی کا شوق زیادہ ہوتا ہے من حیث الجماعت، اور عورتوں کو من حیث الجماعت روٹی کپڑا مکان کی نعمتوں کا انتظار زیادہ ہوتا ہے. تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے میاں کے مزاج کو پہچانے تاکہ گھر کے ماحول کو اچھا رکھ سکے. اپنے میاں کے سامنے سچ کی زندگی گزارے. بات کو بدل کے کرنا، بات کو چھپا لینا، یہ حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے. تو خاوند کے سامنے جب عورت نے خود ہی جھوٹ بولنے کی عادت ڈال لی تو پھر اس کی بے برکتی پوری زندگی میں پڑے گی. تکلیف اٹھا لینا بہتر ہے ذلت کے اٹھا لینے سے. یاد رکھیں، انسان جتنی محنت اپنی خامی کو چھپانے کے لیے کرتا ہے، اس سے آدھی محنت کے ساتھ وہ خامی دور ہو سکتی ہے. چاہیے کہ خاوند کی بات کو توجہ سے سنے، اور اگر کسی وقت خاوند نے غصے میں کوئی بات کر بھی دی تو خاموشی اختیار کرے. جب خاموشی اور اعتراف کی بجائے دفاع شروع ہو جائے تو یہ سمجھیے کہ جنگ کا بگل بج گیا. آپ کو اگر اپنی خاوند کی کسی بات پر اعتراض ہے تو آپ محبت کے ذریعے اپنے خاوند کو قریب کیجیے. مثال کے طور پر اگر کسی بیوی کو دل میں شک ہے کہ خاوند باہر کہیں غلط قسم کا تعلق بنا چکا ہے، اب اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ محبت سے اپنے خاوند کو اتنا قریب کر لو کہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے،
اور ایک طریقہ یہ ہے کہ خاوند سے جھگڑا شروع کر دو. اکثر بیویاں سمجھداری سے کام لینے کی بجائے الٹے جھگڑے کر کے اپنے کیس کو خراب کر لیتی ہیں. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ اگر پتہ چل جائے کہ کشتی کے نیچے سوراخ ہے تو یہ فیصلہ کرنے کی بجائے کہ یہ سوراخ کیسے ہوا، پہلی بات یہ کہ اس سوراخ کو بند کرو. تو اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ خاوند کے کریکٹر کی کشتی میں سوراخ ہو چکا ہے تو یہ جھگڑا کرنے کی بجائے کہ یہ سوراخ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، پہلے اس سوراخ کو بند کرو تاکہ کشتی ڈوب نہ جائے. اور وہ سوراخ اسی طرح بند ہوتا ہے کہ جب بیوی پہلے سے زیادہ محبت دے تاکہ خاوند کا دل باہر کی بجائے گھر میں اٹک جائے. جس خطرے کا بر وقت احساس ہو جائے سمجھ لو کہ وہ خطرہ ٹل گیا. چند اہم باتیں کہ آپ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کے میاں کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو. مثلا خاوند کو یہ شک ہو کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، خاوند کو شک ہو کہ یہ پیسے کو چھپا لیتی ہے، خاوند کو یہ شک ہو کہ جن لوگوں سے تعلق کو میں ناپسند کرتا ہوں یہ ان سے تعلق رکھتی ہے. اس قسم کا کوئی بھی شک خاوند کے دل میں پیدا مت ہونے دیجیے، اس لیے کہ جس دل میں شک جگہ بنا لے اس دل سے محبت رخصت ہو جاتی ہے. نیک بیوی کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. خاوند کو تو 10 باتیں بتائی تھیں مگر بیوی کو 20 بتاتے ہیں تاکہ اس کو کام ذرا آسان مل جائے اور سبق یاد رکھنا آسان ہو. سب سے پہلی بات کہ گھر میں جو کھانا بناتی ہیں عورتیں، یہ لوگوں کے جسموں میں جاتا ہے اور یہی ان کے جسم کی غذا بنتا ہے. اس کھانے کے گھر کے لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں. اگر کھانے میں طہارت کا خیال نہ رکھیں، اگر پکاتے ہوئے غفلت کے ساتھ پکائیں تو یہ کھانا ان کے جسم میں جا کر نور پیدا کرنے کی بجائے ظلمت پیدا کرتا ہے. لہذا عورتوں کی پہلی ذمہ داری کہ کھانے کو ذکر فکر کی کیفیت میں بنائیں تاکہ مردوں کے دلوں پر نیکی کے اثراتوں اور گناہوں کی ظلمت چھٹ جائے. چنانچہ نیک بیویاں کھانا بناتے ہوئے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں. کراچی کے ایک صاحب کے ہاں دعوت ہوئی، کہنے لگے حضرت آپ کا کھانا بناتے ہوئے میری اہلیہ نے 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی. صحابیات کا بھی یہی طریقہ تھا. چنانچہ ایک صحابیہ تنور پر روٹی لگوانے بیٹھی، جب لگ گئی تو روٹی اٹھا کر سر پر رکھی روٹی کی ٹوکری اور کہنے لگی لے بہن میں چلتی ہوں، میری روٹیاں بھی پک گئیں اور میرے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے. تو صحابیات کی بھی عادت تھی، نیک بیویوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ کھانے کا وقت فقط ہاتھ نہیں چلاتی بلکہ زبان اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ کی یاد بھی کرتی ہیں. اس سے کھانے کے اندر نور آ جاتا ہے. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ بچوں کو آپ باوضو کھانا کھلائیں اور ذکر کے ساتھ کھانا کھلائیں، آپ کے بچوں میں فرما برداری کا جذبہ بڑھ جائے گا. خاوند کو آپ ذکر کے ساتھ باوضو اچھا کھانا کھلائیں تو خاوند کے دل میں آپ کی محبت میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا. کھانے کا بہت اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر. اس لیے میں نے ایک دفعہ یہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے امریکہ کے ایک مدرسے میں ایک بچہ 2 سال کے اندر فقط آخری پارا پڑھ سکا، چلتا ہی نہیں تھا آگے. ہم بڑے عاجز آ گئے، تنگ آ گئے کہ اتنا وقت لگ رہا ہے. حالانکہ وہ بچہ اسکول میں فرسٹ آتا تھا، پریزیڈینشل ایوارڈ کے لیے اس کا نام آگے بھیج دیا گیا تھا. تو دل میں ایک دن بات آئی کہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے اس کو کہ قرآن مجید کے فیض سے محروم ہے.
ہم نے اس بچے کو بلایا اور پوچھا کہ بچہ بتاؤ تم کیا کھاتے ہو؟ اس بچے نے 8-10 امریکن ریسٹورانٹس کے نام لے دیے. میکڈونلڈ سے یہ کھاتا ہوں، اور تھینکس گاڈ اٹس فرائیڈے وہاں سے یہ کھاتا ہوں، اور پیزا ہٹ سے یہ کھاتا ہوں، فلاں سے یہ کھاتا ہوں. ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ یہ باہر کی حرام چیزیں کھانے کا اثر ہے. اللہ نے قرآن پاک سے محروم کر رکھا ہے. وہ بچہ بیچارہ آگے پڑھتا پیچھے بھول جاتا، آگے پڑھتا پیچھے بھول جاتا. استاد بھی تنگ آ گئے. ہم نے اس کے والدین کو بلا کے کہا کہ اگر تو اس کو باہر کے کھانے کھلانے ہیں تو اپنے ساتھ لے جائیے، پڑھائیے بھی خود. ہمارے پاس پڑھانا ہے تو وعدہ کیجئے کہ اس کو باہر کا کھانا نہیں. اس کی والدہ مسلمان ہے، نیک ہے، والد کی حلال روزی ہے، اس کو گھر کا کھانا کھلائیں. انہوں نے وعدہ کر لیا. آپ حیران ہوں گی کہ اگلے 1 سال میں اس بچے نے پورے قرآن مجید کو ناظرہ مکمل کر لیا. تو کھانے کے انسان کے اوپر اتنے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 2 چیزیں بنیاد ہیں تصوف کی، رزق حلال اور صدق مقال. رزق حلال اور صدق مقال. کھائے تو حلال رزق کھائے، اور اگر بولے تو سچ بولے. جس بندے میں 2 باتیں آ گئی، یہ 2 پر ہیں، ان 2 پروں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل کو آسانی سے حاصل کر لے گا. تو اس لیے بچوں کو جو کھانا کھلائیں وہ ایسا نہ ہو کہ آپ برتنوں کے دھونے دھلوانے میں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں، سستی کرتی ہیں. کئی مرتبہ کھانا بناتی ہیں تو ساتھ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے بنا رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سن رہی ہوتی ہیں. تو اب سوچئے کہ پھر اس کھانے میں برکت کی بجائے ظلمت آئے گی تو پھر اس کا اثر خود آپ کو بھگتنا پڑے گا. میاں بے دین بنا تو مصیبت آپ کی، اولاد بے دین بنی تو مصیبت آپ کی. تو جب دونوں طرف سے مصیبت آپ ہی کے سر آنی ہے تو کیوں نہ آپ ان کو کھانا ہی وہ کھلائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں نیکی کا شوق آ جائے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کھانا بنانے لگیں تو کھانے میں مہمان کی بھی نیت ضرور کر لیا کریں کہ میں گھر والوں کا بھی کھانا بنا رہی ہوں اور میں 1 مہمان کے لیے یا 2 مہمانوں کے لیے نیت کر رہی ہوں کہ اگر آ گیا تو میرا کھانا اتنا ہے کہ میں مہمان کو بھی پیش کر سکتی ہوں. بھلے کوئی مہمان نہ آئے، روزانہ کھانے میں مہمان کی نیت کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنے مہمانوں کو کھانا کھلانے کا اجر آپ کے نام اعمال میں لکھوا دیں گے. دوسری اہم بات کہ ہر کام کو اپنے وقت پہ سمیٹنے کی عادت ڈال لیجئے. آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیے کہ یہ بھی کل کر لوں گی، یہ بھی کل کر لوں گی. وہ کل اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان ان میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھے، اپنا کام خود سمیٹتی تھی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اندر گٹے پڑ گئے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کا کام خود کرتی تھیں. سیدہ اسماء بنت ابی بکر اپنے گھر کے کام خود کرتی تھیں. جس طرح مرد مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو اجر مل رہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو اجر اس وقت ملتا ہے جب آپ کے گھر کے کام کاج کو سمیٹ رہی ہوتی ہیں. باعزید مستعمل رحمۃ اللہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، ہر وقت نیکی نوافل اس میں مسجد میں مصروف رہتا. انہوں نے پوچھا تیرا کیا حال؟ کہنے لگا کہ میرا بڑا بھائی ہے، اس نے کام کاروبار کو سنبھال لیا اور میری روزی کا ذمہ لے لیا اور مجھے عبادت کے لیے فارغ کر لیا. باعزید مستعمل رحمۃ اللہ فرمان لگے تیرا بھائی بڑا عقل مند ہے کہ تیری ساری عبادت کا اجر تیرے بھائی کو بھی ملے گا اور تیرا بھائی تجھ سے افضل کام میں لگا ہوا ہے. تو مصلی پہ ہی فقط عبادت نہیں ہوتی، عورت گھر کے کام کاج جو کر رہی ہوتی ہے سب کچھ اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے. آج مصیبت یہ کہ گھر کے کام کو عورتیں عبادت سمجھ کے نہیں کرتی، مصیبت سمجھ کے کرتی ہیں.
چنانچہ ان کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کام کرنے والی مل جائے اور میں صرف بتاؤں اور وہ آگے کام کر دے۔ اب بتا کے کام کروا لیا تو جو جسم نے کام کرنے کی مشقت اٹھانی تھی اور اس پر آپ کے نام اعمال میں اجر لکھا جانا تھا تو وہ تو اجر نہیں لکھا جائے گا، تو آپ کے درجے پھر کیسے اللہ کے ہاں بڑھیں گے؟ تو اس لیے گھر کے کام میں پسینہ بہانا، مشقت اٹھانا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کی عبادت کا اجر پانا ہوتا ہے۔ تو عورت گھر کے کاموں کو خوشی سے قبول کرے اور اپنا دل میں یہ سوچے کہ ان کاموں کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ نیک عورت وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو اور اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو۔ تو جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کو گھر کے کام کاج خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے دو فائدے، ایک تو کام بھی سمٹیں گے، اجر بھی ملے گا، اور دوسری بات کہ اپنی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ چنانچہ آج گھر کے کام کاج کرنے کی عادت نہیں، اس لیے لڑکپن کی عمر ہوتی ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، ذرا سا بس کچھ بات سوچتی ہوں سر میں درد ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتی ہے کہ میرے جو ہے لو بیک پین شروع ہو گئی ہے، کسی کو آنکھوں میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں ہاتھ سے کام نہ کرنے کی وجہ سیدہ عائشہ ذکر لانا کے گھر میں ایک چکی تھی اور وہ چکی کے اوپر گندم خود پیستی تھیں جس سے کہ روٹی بنائی جاتی تھی۔ اب اگر ام المومنین اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھی تو پھر آج کی عورت اپنے گھر کا کام کیوں نہیں کرتی؟ جب گھر کا کام نہیں کریں گی تو پھر کہیں گی جی اب ہمیں سلمنگ کلب میں جانے کی ضرورت ہے کہ چربی چڑھ رہی ہے، پھر آپ جی ہمیں ٹریڈ مل لا کے دیں تاکہ ہم اس پر چلا کریں۔ کیا ضرورت ہے ان کی؟ گھر کے کام کاج میں ایک تو اجر ملے گا، خاوند کا دل جیت لوگی، اور پھر تیسرا یہ کہ جسم کی جو ضرورت ہے کام کا کرنا، آٹومیٹک شوگر برن ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو بھی ٹھیک رکھیں گے۔ تو گھر کے کام کاج کو اپنی عزت سمجھیں، اپنا فرض منصبی سمجھیں، اور اس کو سمجھیں کہ مصلی پہ بیٹھ کے جو میں عبادت کروں گی اس سے زیادہ گھر کے کام کاج کرنے سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تیسری چیز، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ طبیعت میں سستی ہر وقت پھیلاؤ ڈال دیتی ہیں۔ گھر کے اندر پھیلاؤ کا ہونا، چیزوں کا بے ترتیب پڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے گواہی دے دی کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کی بکھری پڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی۔ لہذا اس نیت سے عورت اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے کہ میرے گھر کی چیزیں ترتیب سے پڑی ہوں گی، صاف ستھرا گھر ہوگا، میرے مالک کو یہ اچھا لگے گا، میری محنت قبول ہو جائے گی۔ یوں سمجھیے کہ جب آپ گھر میں ویکیوم کلینر چلا رہی ہوں گی تو گھر ہی صاف نہیں ہو رہا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے گھر کو بھی صاف فرما رہے ہوں گے۔ تو گھر کا جھاڑو دینا یوں سمجھیے کہ میں بیٹھی اپنے دل کے ظلمت پہ جھاڑو دے رہی ہوں۔ تو گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور پاکیزہ رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کا صاف ستھرا ہونا، پاکیزہ ہونا اور گھر کی ہر چیز کا سیٹ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت جب گھر میں پڑی ہوئی کسی بے ترتیب چیز کو اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہر عورت گھر میں برتن درست کرتی ہے،
تو کتنی نیکیاں مل گئیں، کتنے گناہ معاف ہوئے. کپڑے سمیٹتی ہے، چیزوں کو سمیٹتی ہے، بچے ادھم مچا دیتے ہیں. تو جو عورت گھر میں روزانہ اپنے گھر کی چیزوں کو سیٹ کر دیتی ہے، جتنی جتنی چیزوں کو اس نے اپنی اپنی جگہ پر رکھا، ہر چیز کو رکھنے کے بدلے ایک گناہ معاف ہوا اور اللہ نے ایک نیکی عطا فرما دی. تو اس طرح دیکھیے ایک عورت اپنے گھر میں کام کاج کے دوران کتنی عبادت حاصل کر سکتی ہے. اگر اس نیت سے گھر کو صاف رکھیں گی کہ لوگ آئیں گے تعریف کریں گے، تو یہ آپ کی ساری محنت صفر ہو گئی. اس لیے کہ مخلوق نے کہہ بھی دیا بڑا اچھا گھر ہے، تو آپ کو کیا لطف مل گیا. اگر اتنی محنت کر کے پسینہ بہا کے فقط لوگوں کی زبان سے ہی آپ نے سننا ہے جی بڑا اچھا گھر ہے، تو اللہ فرمائیں گے فقط قیل، یہ کہا جا چکا. تو یہ مت نیت کریں، نیت یہ کریں کہ میں گھر کو سیٹ کروں گی، میں گھر والی ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت بھی ہے، خوبصورت چیز کو پسند بھی فرماتے ہیں. میں اپنے گھر کو سیٹ کروں گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. سیٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب اس میں آپ کرسٹل سجائیں گی اور اس میں آپ سینکڑوں ڈالر کی چیزیں لا کے رکھیں گی، یہ سیٹ کرنا نہیں. جتنے وسائل ہوں جیسے بھی ہوں، مگر چیز کے اندر صفائی ہو اور سلیقہ مندی ہو. صفائی کے لیے کوئی ڈالروں کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان نے اپنے کپڑے تو دھونے ہی ہوتے ہیں، تو ذرا صاف ستھرے کپڑے رکھنے کی عادت رکھ لے. اسی طرح چیزوں کو تو سمیٹنا ہی ہوتا ہے، تو سلیقہ مندی سے چیزوں کو رکھ لے. تو صفائی اور سلیقے کا ہونا یہ گھر کے خوبصورت ہونے کی دلیل ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایسا چپس کا بنا ہوا ہو، ایسے پتھروں کے باہر ملک کے آئے ہوئے ہو، تب جا کے گھر خوبصورت ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. چنانچہ کچے گھر کے اندر بھی عورت اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتی ہے، تاکہ ہر چیز کو سلیقے کے ساتھ ایک جگہ کے اوپر اس نے رکھا ہوا ہو. چوتھی بات، سنی سنائی بات آگے کرنے کی عادت اپنے اندر ہرگز نہ ڈالیں. کئی عورتیں ادھوری باتیں سن کے اپنے خاوند کو پہنچا دیتی ہیں اور بعد میں پھر کچی پڑتی ہیں. یہ بہت بری عادت ہے. ذرا سی بات سن کے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دینا. ایسی بات جلدی نہیں آگے کرنی چاہیے، بلکہ جس طرح ایک ٹرانسمیٹر ایک ریسیور ہوتا ہے کہ وہ ہر اسٹیشن کو ریسیو نہیں کرتا، خاص اسٹیشن کی ویو لینتھ کو ریسیو کرتا ہے. بس آپ بھی اپنے کانوں کے ٹرانسمیٹر کو ایسا سیٹ کریں کہ جو بھی عورت کوئی بات کر رہی ہے بس کانوں تک تو سب آ جائے، دل میں ہر بات کو نہ جانے دیا کریں. دل میں وہی بات جائے جو ٹھیک ہو، شریعت و سنت کے مطابق ہو. سنی سنائی باتیں جلدی سے ادھر کر دینا ادھر کر دینا، یہ عورت کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتا ہے. پھر کی ہوئی بات جی میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا، پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اس لیے اکثر و بیشتر عورتوں کو اپنی باتیں چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور کئی تو ایسی ہوتی ہیں کہ بات بات میں جھوٹ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولتے بولتے ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام لکھ دیا جائے. ہر ایک کے سامنے دل کھول دیتی ہیں. کوئی آئی گئی بھی ہوئی نا تو اس کو بتا دیں گی. حتیٰ کہ مثال کے طور پر اگر یہ سفر کر رہی ہیں اور ٹرانزٹ لانج میں بیٹھی ہیں جہاز کی فلائٹ کے انتظار میں، اور اس میں ساتھ والی کرسی پہ کوئی عورت آ کے بیٹھ گئی، اب جیسے ہی تعارف ہوگا نا 2 منٹ کے اندر اپنے خاوند کی بھی حقیقت بتا دیں گی، اپنی ساس کی بھی حقیقت بتا دیں گی، اپنے پیٹ میں اگر کچھ ہے تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں گی. یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ ذرا سی بات میں انسان اتنا جلدی اپنے دل کو دوسرے کے سامنے کھول دے. یہ چیز اچھی نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز کے نقصانات ہوتے ہیں. ہر بات کرنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا. عورتیں اس بات کو اچھی طرح نوٹ کریں کہ ہر بات کرنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسرے کا دل کھولنے کے لیے پوچھ لیتی ہیں کہ آپ کی ساس کیسی ہیں، آپ کا میاں کیسا ہے.
اور ماشاءاللہ انہوں نے ایسی گردان یاد کی ہوتی ہے میاں کی زندگی کی کہ اسی وقت وہ سر صغیر سنانی شروع کر دیتی ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہیسٹی ڈیسیژن سے بچنے کی کوشش کریں. ذرا سی بات سن کے کسی کے بارے میں ڈیسیژن لے لینا فلاں ایسا ہے فلاں ایسی ہے، یہ غلط بات ہے. کئی مرتبہ بچے آپ کے سامنے آئیں گے، ایک کہے گا فلاں نے یہ کیا، فیصلہ نہ کریں جب تک کہ دوسرے کی بھی نہ سن لیں. لقمان علیہ السلام نے بچے کو کہا کہ بیٹا اگر تجھے کوئی آ کر کہے کہ فلاں نے میری آنکھ نکال دی، پھوڑ دی، تو تم فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ دوسرے کی نہ سن لینا. ہو سکتا ہے اس نے دوسرے کی 2 آنکھیں نکالی ہوئی ہوں. تو اس لیے ذرا سی بات سن کے ہیسٹی ڈیسیژن لے لینا، کسی چیز کو جنرلائز کر لینا، یہ چیز عورت کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتی ہے. 5واں پوائنٹ کہ جب بھی خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے اس کو ہمیشہ دعا کے ذریعے سے الوداع کرے، فی امان اللہ کہے، دعا دے. جیسے ہماری بڑی عورتیں پہلے وقتوں میں اپنے میاں کو کہتی تھی میری امان اللہ کے حوالے. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ میری امانت اللہ کے حوالے. جب آپ نے اپنی امانت اللہ کے حوالے کر دی تو اللہ تعالی محافظ ہے، وہ آپ کی امانت کی حفاظت کرے گا. آج کتنی عورتیں ہیں جو خاوند کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ کہتی ہیں؟ بہت کم. چونکہ نہیں کہتی اس لیے ان کے خاوندوں کی حفاظت بھی نہیں ہوتی. پھر روتی ہیں کہ جی خاوند باہر جاتے ہیں تو باہر ان کو زیادہ دلچسپی ہو جاتی ہے. بھائی آپ نے تو اپنی امانت اللہ کے حوالے ہی نہیں کی، اب آپ اللہ سے کیا توقع رکھتی ہیں؟ کیوں وہ ان کی حفاظت کرے؟ تو نیک بیویاں ہمیشہ خاوند اور بچوں کے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے ان کو دعا دیتی ہیں. اونچی آواز سے کہنے کی عادت ڈالیں، بلکہ دروازے تک ساتھ آیا کریں اور پھر کہا کریں فی امان اللہ، فی حفظ اللہ، فی جوار اللہ. کچھ نہ کچھ ایسے لفظ کہا کریں یا ویسے ہی کہہ دیا کریں کہ میری امانت اللہ کے حوالے. تو جب آپ اپنی امانت اللہ کے حوالے کر چکی، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، یقین، یہ تو ہماری زندگی کی بنیاد ہے. تو ایک عادت یہ ہو کہ جب خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے تو دروازے تک جا کر اس کو الوداع کہیں دعا کے ذریعے سے. اور جب خاوند گھر میں آئے جتنی بھی مصروف ہو 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے مسکرا کے خاوند کا استقبال کریں. تو یہ 5واں پوائنٹ ہے کہ دعا کے ذریعے سے الوداع کرے اور مسکرا کے خاوند کا استقبال کرے. جب بیوی مسکرا کے خاوند کا استقبال کرے گی ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ، تو صاف ظاہر ہے کہ خاوند کی نظر مسکراتے چہرے پر پڑے گی تو اس کے دل میں بھی محبت اٹھے گی. آج اس چیز پر عمل کم ہے، اس لیے زندگیوں میں پریشانیاں زیادہ ہیں. 6واں پوائنٹ کہ جب خاوند کا آنے کا وقت ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. ہوتا یہ ہے کہ جب باہر کہیں نکلنا ہو تو دلہن کی طرح سج دھج کے ساتھ باہر جائیں گی، اور خاوند نے آنا ہو تو پھر ایسی میلی کچیلی رہیں گی کہ بندے کی دیکھ کے طبیعت ہی خراب ہو جائے گی. یہ بہت بڑی غلطی ہے. بلکہ جتنی بھی نیک عورتیں گزری ہیں ان سب کی یہ عادت رہی کہ وہ روزانہ اپنے خاوند کے آنے کے وقت پر اپنے آپ کو بنا سنوار لیتی تھیں، اور یہ بنانا سنوارنا ان کے لیے عبادت کی مانند ہو جاتا ہے. اس کا پتہ نہیں کیوں خیال نہیں کرتی، حالانکہ کتابوں میں بھی یہ بات بہت لکھی گئی اور نیک بیویوں کے بارے میں آیا. چنانچہ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر رات اپنے آپ کو تیار کرتی، سجاتی اور اپنے میاں سے بلکہ پوچھتی تھی کہ آپ کو میری خدمت کی ضرورت ہے. اگر وہ کہتے ہاں تو میاں کے ساتھ وقت گزارتی، اور اگر وہ کہتے نہیں مجھے نیند آ رہی ہے سونا ہے تو وہ مصلے پہ کھڑی ہوتی اور ساری رات اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے گزار دیتی تھی. تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کے لیے اپنے گھر میں بن سنور کے رہے. بن سنور کا یہ مطلب نہیں ہونا کہ روزانہ دلہن کے کپڑے پہنے،
کپڑے ہوں صاف ہوں اور انسان نے بالوں میں کنگھی کی ہو، چہرہ جو ہے دھویا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، خوشبو استعمال کی ہوئی ہو، اسی کو بننا سنورنا کہتے ہیں۔ تو یہ بننا سنورنا عورت کے گھر کے فرائض میں سے شامل ہے، اس میں سستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ باہر جائیں آپ تو سادہ کپڑوں میں جائیں، باہر زربرق لباس پہننے کی ضرورت نہیں، سادہ کپڑوں میں باہر جائیں گی، فتنوں سے بچ جائیں گی۔ یاد رکھیں، لباس کی سادگی عورت کے حسن کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے۔ لباس کی سادگی عورت کے حسن کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے دستور بنائیں کہ جب باہر جائیں تو کپڑے صاف ستھرے ہوں مگر سادہ ہوں، گھر میں ہوں تو پھر کپڑے اپنے خاوند کے لیے جو بھی پہن سکتی ہیں مگر اپنے آپ کو بنا سنوار کے تیار رکھیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایک دفعہ فرمایا، وہ اپنے لشکر سے واپس آ رہے تھے، مدینہ کے باہر آپ نے قیام فرمایا، اور قیام حالانکہ گھر بہت قریب تھے اور گھر جا بھی سکتے تھے، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم رک جاؤ اور اپنے گھروں میں اطلاعیں بھجوا دو تاکہ بیویاں اپنے آپ کو خاوندوں کے لیے تیار کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، گویا نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گی۔ تو جب عورتوں کو پتہ ہو کہ اب میاں کے آنے کا وقت ہے تو ان کو چاہیے کہ اس وقت میلے منہ پہ میک اپ کرنے کی بجائے ذرا صاف ستھری ہو کر رہیں تاکہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت کے اوپر ان کو عمل نصیب ہو سکے۔ جب خود ہی صاف ستھری نہیں رہیں گی تو کیسے توقع کرتی ہیں کہ خاوند کے دل میں ہماری روز نئی محبت ہونی چاہیے؟ پھر خاوند توجہ ہی نہیں کرتے اور پھر روتی پھرتی ہیں کہ جی ساری دنیا کے ہوئے میرے سوا، ساری دنیا کے ہوئے میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے۔ جب آپ نے ان کے لیے دنیا چھوڑ دی تو اب اپنے آپ کو ذرا صاف ستھرا بھی رکھیے تاکہ میاں کی تبعاً بھی آپ کی طرف محبت کا جذبہ زیادہ ہو جائے۔ ساتویں بات کہ تقریبات میں جانا پڑتا ہے رشتہ داروں میں، صلہ رحمی کی نیت سے جائیں۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتے داریوں کو جوڑنا، رشتے ناتوں کو جوڑنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ لوگ رشتے داریاں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں، محبت و پیار کے ساتھ رہیں۔ جب بھی آپ تقریبات میں جائیں تو صلہ رحمی کی نیت سے جائیں، یہ نیت نہ ہو کہ ہم نہیں جائیں گی تو وہ بھی نہیں آئیں گے۔ اپنی طرف سے آپ صلہ رحمی کی نیت کر کے جائیں تاکہ آپ کا جانا بھی عبادت بن جائے۔ مخلوط محفلوں سے بچیں۔ آپ کو پتا ہو کہ جہاں پردے کا کوئی انتظام نہیں، ایسی محفلوں میں جانے سے آپ پرہیز کریں۔ جائیں بھی تو آپ پردے میں رہیں، خود بخود رشتہ داروں کو محسوس ہو جائے گا کہ اس بچی کے لیے ہمیں پردے کا انتظام کرنا ہے۔ بعض نیک بیویاں اپنی بہنوں کی شادی میں گئیں اور ان کی شادی میں پردے کا اہتمام بھی نہیں تھا، ایک ہفتہ اپنے گھر کے اندر وہ برقعے کی کیفیت میں رہیں۔ تو نیک بچیاں شرعی حقوق بھی پورے کرتی ہیں مگر اللہ کے حکم کو بھی مد نظر رکھتی ہیں، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ تو مخلوط محفلوں سے بچیں۔ ایک اچھا دستور جس کو ہم نے بھی اپنی زندگی میں آزمایا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں خوشی کی تقریب ہو تو تقریب کے دن جانے کی بجائے آپ ایک دن پہلے چلی جائیں اور اپنی طرف سے ان کو کوئی ہدیہ اور تحفہ دے دیں اور ان سے کچھ وقت بیٹھ کے باتیں کر لیں اور ان کو کہیں کہ پردے کی مجبوری کی وجہ سے تقریب میں شرکت میرے لیے مشکل ہے، اس لیے میں ایک دن پہلے آ گئی کہ میں آپ کو مبارکباد دے دوں۔ اسی طرح اگر کسی کے ہاں غمی کی کوئی بات ہے تو غمی والے دن جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس دن عام طور پہ گھروں میں بے پردگیاں ہوتی ہیں، لوگ مسئلے مسائل پردے کے ان کو کوئی خیال نہیں کرتے، لہذا غمی کی کیفیت میں آپ دوسرے دن جانے کی عادت بنا لیں اور ان کو جا کے فرصہ دیں اور بتائیں کہ میں کل نہ آئی اس لیے کہ میرے لیے پردے کا معاملہ تھا۔ تو جب آپ رشتہ داروں کو یہ بات بتا دیں گی کہ مخلوط محفلوں میں مجھے نہیں آنا، جہاں مخلوط محفلیں ہیں
آپ خوشی کی تقریب میں ایک دن پہلے جائیں اور تحفہ دے کے آ جائیں، اور غمی کی تقریب میں ایک دن بعد میں جائیں، کیونکہ دوسرے دن پھر پردے کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا جتنا پہلے دن ہوتا ہے۔ تو اس دن آپ پرسے کے چند الفاظ کہہ کے آ جائیں، آپ کی رشتہ داریاں بھی قائم رہیں گی اور آپ کا پردہ بھی قائم رہے گا، یعنی آپ نے بندوں کو بھی راضی کیا اور بندوں کے پروردگار کو بھی راضی کر لیا۔ اپنے میاں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہتی رہا کریں، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ویسے ہی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن اللہ کے محبوب نے، اس صادق الامین نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال کے اندر کمی نہیں آتی۔ تو اس لیے اپنے خامد کو اس صدقہ کے بارے میں وقتاً فوقتاً کہتی رہیں، کبھی وہ پریشان آ لو تو اس کو مشورہ دیں کہ کچھ صدقہ اللہ کے راستے میں کر دیں۔ صدقے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہے سارا کچھ دے کے فارغ ہو جاؤ، بلکہ آپ نے اگر ایک پیسہ بھی خرچ کیا اللہ کے ہاں تو وہ صدقے میں شمار کر لیا جائے گا۔ اٹس ناٹ دی تھنگ وچ کاؤنٹس، اٹس دی تھاٹ۔ پیسے کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ نیت کتنی اچھی تھی۔ خود بھی اللہ کے راستے میں خامن کی اجازت سے دینے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی دلوایا کریں۔ کوئی غریب عورت آ جائے، پیسے دینا چاہتی ہیں، اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ دیے، بیٹی جاؤ دے کے آؤ، تاکہ بچی کو سبق مل جائے کہ میں نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یقین کریں کہ ہمیں جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے بالمقابل اللہ کے راستے میں ہم بہت کم خرچ کرتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مگر ہم تو جتنا کچھ ہوتا ہے نہیں دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی اپنی ضرورتوں سے زیادہ رزق اس لیے دے دیتا ہے کہ وہ غریب، یتیم، بیواؤں اور ان کے اوپر خرچ کریں، وہ ان کا رزق ہوتا ہے۔ اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے کہ تم ڈاکیے کی طرح ڈسٹریبیوٹ کر دینا، اس کو پوسٹ آفس اللہ بنا دیتے ہیں۔ اب اگر یہ بندہ غریبوں پہ خرچ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرورت سے زیادہ رزق دیتے رہیں گے۔ اگر یہ خرچ کرنا بند کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دینا بھی بند کر دیں گے، اور اس ڈاک کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کو چن لیں گے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا بعض لوگوں کے کاروبار بڑے اچھے، ملینرز ہوتے ہیں، پھر ایسی بات ہوتی ہے کہ کوئی اکنامک پرابلم آئی، کوئی سلمپ آیا، سارا کچھ ان کا ڈوب جاتا ہے، پھر پھوٹی کوڑی کو ترستے ہیں، کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں لاکھوں لوگوں سے لینے تھے، آج لاکھوں دینے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ ان کا اپنا نہیں تھا، اللہ نے ان کو دیا تھا تاکہ یہ امین بن کر بندوں تک پہنچا دیں۔ جب انہوں نے اس فرض میں کوتاہی کی اللہ نے ان کو دینا بند کر دیا، ان کو وہ کچھ دیا جو فقط ان کا اپنا حصہ تھا۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ضرورت سے زیادہ دے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے خوب ہر وقت کوشش کرے، دل کی سخاوت ہو۔ یہ دل کی سخاوت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی تو اللہ کے محبوب کو بتایا گیا اس کا والد بڑا سخی تھا۔ اس بات کو سن کر اللہ کے نبی نے اس بچی کو آزاد کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اکیلی کیسے جاؤں؟ چنانچہ آپ نے 2 صحابہ کو اس کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس کو بحفاظت واپس گھر پہنچائیں۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اکیلی جاتی شرم آتی ہے، میں آزاد ہو گئی، میرے قبیلے کے سارے لوگ یہاں کہہ دیں۔ نبی علیہ السلام نے اس بچی کی بات پر قبیلے کے سارے لوگوں کو معاف فرما دیا۔ تو سخاوت اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے محبوب کو اتنی پسند ہے۔ گھر کے اندر مصلی کی جگہ بنائیں اور اسی کو اپنے لیے مسجد سمجھیں۔ کوئی کمرہ اگر ہے، بڑا گھر ہے تو ایک کمرے کو ہی مسجد بنا لیں، یا اگر کمرے کے اندر تخت پوش رکھ کے مصلی بچھا سکتی ہیں تو اس کو بنائیں، وہاں پر تسبیح بھی ہو اور گٹھلیاں بھی ہوں اور قرآن مجید بھی قریب ہو اور حجاب بھی ہو، تاکہ جب نماز پڑھنی ہو جس نے بھی تو وہ آسانی کے ساتھ
صحیح پردے کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکیں، اس جگہ پر بیٹھنے کی عادت ڈالیں حتیٰ کہ طبیعت مانوس ہو جائے. اپنا فارغ وقت کرسیوں پہ سکرین کے تماشے دیکھنے کی بجائے مصلی پہ بیٹھنے کی عادت ڈالیں. صحابیات کی عادت تھی کہ جب ان کے میاں کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے تو وہ چاشت کی وہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کے چاشت کے نفل پڑھتی تھیں. چاشت صلاۃ الضحیٰ کو کہتے ہیں، یعنی جب سورج اتنا بلند ہو کہ باہر کوئی جانور چلے تو اس کا پاؤں جلنا شروع ہو جائے، زمین گرم ہو، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کی نماز کہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاشت کی نماز میں روزی کی برکت کو رکھا ہے. اب دیکھیے میاں تو چلا گیا کام کے لیے، تو آپ اگر چاشت کی نماز پڑھیں گی اور دعا مانگیں گی، اے میرے مالک میرا میاں اپنے کام کاج کے لیے گھر سے چلا گیا، میں آپ کی بندی دامن پھیلا کر مانگتی ہوں کہ میرے میاں کے کام کو محنت کو قبول کر لیجئے اور اس کے بدلے ہمیں رزق حلال عطا فرمائیے. خاوند کام کرے گا، آپ چاشت کے وقت دعا کریں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال طیب اور پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے. آج صحابیات کا یہ خلق کتنی عورتوں میں ہے، ذرا سوچیں تو صحیح. کتنی عورتیں ہیں جو چاشت کی نماز پڑھ کے اپنے میاں کی رزق میں برکت کی دعائیں مانگتی ہیں. جب کرتی نہیں ہے عمل تو پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے. اول تو روزی نہیں ہوتی، اور روزی وہ ہوتی ہے کہ جو گھر کے اندر الٹا فساد کا باعث بن جاتی ہے. 10ویں بات کہ فون پر بات مختصر کرنے کی عادت ڈالیں. فون پر بات مختصر کرنے کی عادت ڈالیں. اس کا تعلق بندے کی عادت کے ساتھ ہے. کئی عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ بس فون کے اوپر اچھا آپ کیا پکا رہی ہیں، اب یہ کمنٹری چل رہی ہوتی ہے، ہاں میں بھی آج یہ پکا رہی ہوں. اب اس میں آدھا گھنٹہ گزار دیا اور یہ سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ زندگی کا قیمتی وقت ہم نے خواہ مخواہ بیکار کی باتوں میں گزار دیا. فون پہ مختصر بات کرنے کی عادت، ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی عادت ڈالیں. اس کا بہت فائدہ، ایک تو وقت بچتا ہے اور دوسرا کئی اور مصیبتوں سے غیبتوں کے سننے سے انسان بچ جاتا ہے. اس لیے کہ جو اپنے گھر کی دال پکانے کی باتیں سنائے گی وہ ممکن ہے اپنی ساس کی کوئی غیبت کی بات بھی سنا جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے. اس لیے فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالیں. اور اگر دوسری طرف کوئی غیر محرم مرد ہے تو اپنے لہجے کے اندر سختی رکھیں کہ اگر اس نے 2 فقرے بولنے ہیں تو 2 کی جگہ 1 فقرہ بول کے ہی وہ فون بند کر دے. اس کا اللہ نے حکم دیا. نبی چنانچہ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، یعنی تم نے غیر محرم سے گفتگو کرنی ہے تو اپنے لہجے میں لچک پیدا مت کرو، نرمی نہ پیدا کرو. آج کل تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مرد غیر محرم ہے ایسے میٹھی بن کے بات کریں گی کہ سارے جہان کی مٹھاس اس میں سمٹ آئی ہے. شریعت میں اس کو حرام کہا گیا. تو فون پہ بات مختصر کرنے کی عادت تو نمبر 1. اور اگر کوئی غیر محرم مرد ہے تو پھر اس کے ساتھ بات ذرا جچے تلے لہجے میں کریں، سختی کے لہجے میں کریں. ایک اصول سن لینا، بات سے بات بڑھتی ہے. یہ فکرہ یاد رکھ لینا، کام آئے گا. جوان بچیاں اس فکرے کو اپنے دل میں لکھ لیں. بات سے بات بڑھتی ہے. مقصد آپ سمجھ گئی ہیں. چنانچہ پہلے بات انسان کرتا ہے اور بات کرنے کے بعد پھر ملاقات کا دروازہ کھلتا ہے. چنانچہ اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے. 1,25,000 پیغمبر علیہ السلام آئے، مگر ان میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا دنیا میں. صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو مفسرین نے لکھا کہ 1,25,000 صحابہ میں سے، انبیاء میں سے
فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی؟ اے اللہ تو آپ کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو مفسرین نے لکھا اس لیے کہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے. جب کوئی گفتگو کرتا ہے پھر اگلا قدم اس سے ملاقات کرنے کو جی چاہتا ہے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ فون پہ جب آپ بات سے بات بڑھائیں گی تو اگلا قدم پھر گناہ کی طرف جائے گا. اس لیے پہلے قدم سے ہی اپنے آپ کو روک لیجئے. جس گناہ کو انسان چھوٹا سمجھے وہ بڑے گناہ کا سبب بنتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی بچی یہ سمجھتی ہے کہ میں تو کزن سے صرف فون پہ بات کرتی ہوں، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس گناہ کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے وہ گناہ بڑے گناہ کا سبب بن جاتا ہے. 11ویں بات، گھر کے اندر آپ اپنی نوٹ بک بنائیں اور اہم باتوں کو اس کے اوپر لکھنے کی عادت ڈالیں. عورتوں میں یہ چیز بہت کم ہے. کچھ نیک بیویاں، اچھی بیویاں وہ اس کی پابندی کرتی ہوں گی، مگر نہ نوٹ بک نہیں بناتی. چنانچہ کئی باتیں خامد کو کہنی ہوتی ہیں اہم، اور موقع پہ یاد نہیں آتی، اور کئی باتیں کئی کام اہم کرنے ہوتے ہیں جو خامد بتا کے جاتا ہے وہ بھول جاتی ہیں. چنانچہ گھر کی مصیبتیں اس وجہ سے شروع ہوتی ہیں. تو فقط اپنی یادداشت پہ بھروسہ نہ کریں، اس لیے کہ جب گھر میں عورت کی اولادیں ہونی شروع ہوں تو عام طور پر پھر اس کی یادداشت اتنی اچھی نہیں رہتی. کئی مرتبہ یہ جلدی بھول جاتی ہے بات. تو جب گھر کے اندر ڈائری ہوگی اپنی، اس ڈائری میں خاوند نے جو کام کہے وہ بھی لکھ لے، کسی اور نے کوئی کام کہا وہ بھی لکھ لیا، کسی کو کام کے لیے کہنا ہے وہ بھی لکھ لیا. تو روز کا ایک صفحہ متعین کر لیں اور اس کے اوپر آپ نے جو باتیں کرنی ہیں وہ بھی لکھ لیں، جو کہنی ہے وہ بھی لکھ لیں، اور پھر شام کو دیکھ لیں کہ کیا میں نے سب کام سمیٹے یا نہیں. یہ نوٹ بک کا بنانا جب آپ شروع کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کی زندگی میں ایک ڈسپلن آ جائے گا. آپ کی زندگی خود بخود اچھی زندگی، ترتیب والی زندگی بن جائے گی. پھر آپ وقت کا بھی لحاظ رکھیں گی. جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ آج میں نے اتنے کام سمیٹنے ہیں، پھر کسی کے فون آنے سے آپ اس سے دال پکانے کی باتیں نہیں پوچھیں گی. آپ کو پتا ہوگا کہ میرا وقت بڑا قیمتی ہے. آج ارجنٹ کاموں کی وجہ سے عورتیں اہم کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتی. یہ بات سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. مس مینجمنٹ کی وجہ سے، زندگی میں پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے آج عورتیں ارجنٹ کاموں میں اتنا الجھ جاتی ہیں کہ امپورٹنٹ کاموں کے لیے ان بیچاریوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی. ہر وقت فائر فائٹنگ کرتی پھر رہی ہوتی ہیں. تھوڑا وقت رہ گیا، یہ کام سمیٹنے، اچھا یہ کام سمیٹنے، کل تو فلاں تقریب ہے. ہر وقت فائر فائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں. پلاننگ کے ساتھ زندگی گزاریے. کہا کسی نے کہ ویل پلان ہاف ڈن. جب آدمی کسی کام کو اچھا پلان کر لیتا ہے تو یوں سمجھو کہ آدھا کام ہو جاتا ہے. تو یہ نوٹ بک کا بنانا اور اپنے وقت کا خیال رکھنا اور اپنے کاموں کو اس میں لکھ لینا، یہ چیز آپ کے لیے فائدے کا سبب بنے گی اور آپ کہیں گی کہ ہمیں بہت اچھا یہ نقطہ سمجھایا گیا. اکثر خاندوں کے ساتھ جو نوک جھونک ہوتی ہے وہ اسی طرح کہ بیوی نے خاوند کو کام کہا، خود بھی بھول گئی، خاوند بھی بھول گیا، کئی دن کے بعد یاد آیا تو الجھ پڑی. اگر میری نوٹ بک میں ہوتا تو یوں سمجھیں کہ آپ روزانہ اس کو یاد دلا سکتی تھی، وقت سے پہلے یاد دلا سکتی تھی. یا خاوند نے کوئی بات کہی تو بیوی کرنا بھول گئی تو خاوند کے ساتھ نوک جھونک. تو اس لیے نوٹ بک کا بنانا آج کی ضروریات زندگی اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عورتوں کے لیے ایک فائدے کا سبب بنتا ہے. اسی طرح گھر کے اندر آپ کچھ چیزیں سنبھال کے رکھیے. مثال کے طور پر ہر عورت کو اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا فرسٹ ایڈ باکس بنانا چاہیے. دیکھا یہ گیا ہے کہ عورتیں اس طرف توجہ نہیں کرتی، لہذا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے. اب ذرا سا کسی بچے کو زخم آ گیا، اچھا جی چلو ڈاکٹر کے پاس. اب ڈاکٹر کے پاس تو بچے نے جانا ہے،
اور ماں اس کی ویسے ہی جا رہی ہے. اب جب ایک عورت اپنے غیر محرم ڈاکٹر کے پاس جائے گی، اس سے بات بھی کرنی پڑے گی، کئی مرتبہ چہرہ بھی کھول بیٹھے گی، اور کئی مرتبہ پھر بات سے بات بھی بڑھ جائے گی. تو اس شیطان کے دروازے کو بند کرنے کا آسان طریقہ کہ روز مرہ کی جو دوائیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ گھر کے اندر رکھ لی جائے. سر درد کی گولی، فلاں گولی، فلاں گولی، ان کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. تو ہر گھر کے اندر عورت اپنا فرسٹ ایڈ باکس بنا لے تاکہ بچے کو، یا کئی مرتبہ خود بھی تو اپنی انگلی جل سکتی ہے، ہاتھ جل سکتا ہے، تو اگر گھر میں کریم رکھی ہوگی جو زخم پہ لگانے کے لیے، جلنے کی کیفیت میں لگانے کے لیے ہے، تو فوراً جب زخم پہ وہ چیز لگ جائے گی تو پھر اس کا نشان جسم پر نہیں رہے گا. ہوتا کیا ہے کہ بچہ جلا یا فرض کرو خدا نہ خواستہ عورت کا ہاتھ جل گیا. اب ڈاکٹر کے پاس میاں لے کے جائے گا اور میاں کام سے شام کو آئے گا. اب جب 4-5 گھنٹے زخم کو اسی طرح گزر گئے تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اتنا نقصان ہو چکا ہوتا ہے کہ زخموں کے نشان رہ جاتے ہیں. تو گھر کے اندر یہ چھوٹی سی جو ہے فرسٹ ایڈ باکس ہونا، یہ عورت کے لیے فائدے کا سبب ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ مرد ڈاکٹروں کے پاس حد الوسع پرہیز کریں جانے سے، تاکہ اللہ تعالیٰ غیر محرم کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اسی طرح چابیوں کی جگہ متعین کر لیجئے. اکثر جب جانے کا وقت ہوتا ہے چابیاں نہیں ملتی اور چابیاں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، اور جب چابی نہیں ملتی تو پھر خاوند پیچھے سے ان کو چابی تائید کرتا ہے کہ تم نے کی یہ رکھ دی، فلاں رکھ دی. پھر جھگڑا بنتا ہے، پھر کہتی ہیں کہ مجھے ڈانٹ پڑ گئی. اس لیے ان کو سنبھال کے رکھیے. جیولری باکس عورتوں کے پاس ہوتا ہے، اس کو بھی سنبھال کے رکھیے. اس قسم کی اہم چیزیں، ان کا ایک ضابطہ بنا دیجئے تاکہ جب آپ جس وقت چاہیں آپ کو وہ چیز اسی وقت مہیا ہو سکے. آپ کی زندگی کے کئی سارے جھگڑے ان چیزوں سے وابستہ ہوتے ہیں. اگر آپ غور کریں گی تو ان چیزوں کی وجہ سے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو ان چیزوں کی وجہ سے گھر کا جو ہے ماحول خراب کرنے کا موقع نہیں دیں گے. 13ویں بات کہ بیوی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے خاوند کی نظروں سے گر جائے، چاہے وہ مال سے متعلق کام ہو، چاہے وہ اخلاق سے متعلق کوئی کام ہو. کوئی کام بھی ایسا نہ کرے کہ جس سے خاوند کی نظروں میں گر جائے، اس لیے کہ وہی سہاگن جسے پیا چاہے. سارا جہان عورت کا سجن بن جائے، عورت کو کیا فائدہ اگر خاوند اس کا اپنا نہ بنا. اس کی زندگی تو خاوند کے ساتھ وابستہ ہے، خاوند کی جگہ تو کوئی اور نہیں لے سکتا. تو اس لیے جہان ایک طرف اور اپنا خاوند ایک طرف. کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ خاوند کی نظروں سے گر جائیں. گر کے انسان دوبارہ وہ مقام نہیں پا سکتا جو پہلے ہوا کرتا ہے. بچوں کے بارے میں اپنے خاوند سے مشورہ کرتی رہیں. جو چیز نوٹ کریں شام کو رات کو اپنے خاوند کو پوری رپورٹ بتا دیا کریں تاکہ خاوند یہ نہ کہیں کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. محاذ آرائی سے بچیں. پھر خاوند کے مشورے سے جس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہو آپس میں بچوں کی تربیت کریں، مگر جب دونوں کا مشورہ شامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے بچوں کی تربیت بھی اچھی فرمائیں گے اور ان کو مصیبتوں سے محفوظ بھی فرمائیں گے. 15ویں بات کہ خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کریں. خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر عورت کسی سواری پر سوار ہے اور اس کے خاوند نے اسے کہا کہ مجھے ضرورت ہے آپ کی، تو وہ سواری سے نیچے اترے، خاوند کی ضرورت پوری کرنے کے بعد پھر سواری پہ سوار ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا بیویوں کو کہ وہ خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں ٹال مٹول نہ کریں اور تکلیف کو بھی نہ دیکھیں، چھوٹی موٹی تکلیف کو خیال نہ کریں، بلکہ یہ ایک اجر کا کام ہے، عورت کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے. لہذا
جب کوئی بیوی اپنے خاوند کی ضرورت کو پورا کرتی ہے اور غسل کرتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ہر غسل کے پانی کے قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سوچئے کہ کتنے گناہ اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے عورت کے معاف فرما دیے۔ اور یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ عورتیں صحت مند ہونے کے باوجود اپنے خاوندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ٹال مٹول سے کام لیں گی۔ تو آج یہ اکثر شکایتیں ملتی ہیں اور واقعی یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ عورتیں صحت مند بھی ہوتی ہیں، وقت بھی ہوتا ہے، مگر خواہ ٹال مٹول اس لیے کرتی ہیں کہ خاوند کو اپنی اہمیت جتلا سکیں، حالانکہ دوسری طرف عورت گناہ کے راستے مرد گناہ کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ جس کو حلال کھانے کو نہیں ملے گا تو صاف ظاہر ہے کہ حرام کھانے کی طرف للچائی نظروں سے دیکھے گا۔ تو اس لیے نیک بیویاں اپنے خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں چھوٹی موٹی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتی۔ ہاں، خاوندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عورت کی ضرورت کا خیال رکھیں اور اس کو زیادہ تکلیف میں نہ ڈالیں، بلکہ یہ چیز تو محبت و پیار سے تعلق رکھتی ہے اور آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے مرد جنت کا دروازہ ہے۔ جو عورت اس حالت میں مری، سنیے حدیث کا مضمون، کہ جو عورت اس حالت میں مری کہ اس نے فرائض کو پورا کیا، یعنی فرض نمازیں پڑھی، پردے کا خیال رکھا، فرضوں کو پورا کیا، تو حدیث نے فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ اس نے فرائض کو پورا کیا اور اپنے خاوند کو خوش رکھا، اس کے مرتے ہی اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ محدثین نے فرمایا کہ خاوند عورت کے لیے جنت کا دروازہ ہے، خاوند کا خوش ہونا دروازے کا کھل جانا ہے اور خاوند کا ناراض ہونا دروازے کا بند ہو جانا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ اب جب حدیث یہ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ہم کبھی سنتے ہیں کہ ایک عورت عالمہ ہے، حافظہ ہے، قاری ہے، اور پھر اپنے خاوند سے الجھتی ہے، تو سچی بات ہے کہ کئی مرتبہ تو کانپ اٹھتے ہیں کہ اس بچی نے پھر دین کو کیا سمجھا کہ نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اگر اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیتا خاوند کو سجدہ کرے۔ اب اس میں یہ تو نہیں کہا کہ نیک خاوند کو سجدہ کرے اور اگر خاوند نیک نہ ہو تو سجدہ نہ کرے، نہیں، خاوند کو سجدہ کرے۔ لہذا خاوند نیک ہو یا بد، عورت کو چاہیے کہ اس کی خادمہ بن کے رہے۔ اللہ نے اس کی خادمہ بنایا، اس خدمت کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اپنے خاوند کی خدمت کو اپنا جو ہے اعزاز سمجھیے، اپنے لیے عزت سمجھیے اور اس خاوند کو خوش رکھیے۔ خاوند کو خوش رکھنا عورت کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ مخلص عورت کا خاوند اس سے ویسے ہی خوش ہوتا ہے۔ جو عورت خاوند کی بات مان لیتی ہے، خاوند اس کی بڑی بڑی غلطیوں کو درگزر کر دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے خاوند کو خوش رکھنا جنت کے دروازے کو کھولنا ہے اور خاوند کو ناراض کرنا جنت کے دروازے کو بند کرنا ہے۔ ہم نے اپنے علماء سے کتابوں میں یہ بات پڑھی، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا گیا کہ اگر کسی کا خاوند بغیر وجہ سے اس سے ناراض ہو جائے تب بھی بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کو منانے کی کوشش کرے۔ توجہ فرمائیے کہ اگر کسی کا خاوند بغیر وجہ کے اس سے ناراض ہو جائے، اگر کسی کا خاوند بغیر وجہ کے اس سے ناراض ہو جائے تب بھی شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو منانے کی کوشش کرے۔ اور آج تو کہتی ہیں کہ نہیں، اگر یہ بات اس نے میری نہ مانی تو میں نے بول دی ہی نہیں، اور گھر کے اندر پھر جھگڑا فساد ہوتا ہے۔ ضد تو پوری آپ کر لیں گی مگر اللہ کی رضا تو آپ کو حاصل نہیں نہ ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں۔ 16واں پوائنٹ یہ ہے کہ خاوند کو پریشانی کے وقت میں تسلی دے۔ یہ صحابیات کی سنت ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام گھر آئے تھے پہلی وحی کے بعد، زملونی زملونی یہ فرماتے تھے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ان کو تسلی دی تھی، بلکہ آپ فرماتے تھے خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کلا
ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، تقسم المعدوم، اور آپ تو جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کما کر دینے والے ہیں، وتقرئ الضیف، مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ جب آپ میں اتنے اچھے اخلاق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ اہلیہ کی ان باتوں سے اللہ کے محبوب کو تسلی مل گئی تھی۔ تو خامن کبھی گھر کی کاروبار سے پریشان، کبھی کسی اور بات سے پریشان، تو عورت کی ذمہ داری کہ وہ آئے تو گھر میں تسلی کے بول بولے، یہ نہ ہو کہ پہلے سے تیار ہو اس کے پریشانی کو اور بڑھانے کے لیے۔ ہمارے ایک واقف لوگ تھے، ان کا ایسٹ پاکستان میں کام تھا، یہ ملک کی ڈویژن سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ان کے گیس اسٹیشن تھے، ملٹائی ملینر، اتنے امیر آدمی تھے کہ اس دور میں جبکہ ڈالر کا ریٹ 4 روپے ہوتا تھا، 3 روپے ہوتا تھا، ایک آدمی ان کا ملازم ان کے 2 لاکھ روپے لے کر بھاگ گیا، اور کچھ مہینے کے بعد آ کر رونے لگا، منت کرنے لگا کہ میں ضائع کر بیٹھا، غلطی کر بیٹھا۔ انہوں نے 2 لاکھ بھی معاف کر دیے اور اس کو نوکری پہ بحال بھی کر دیا۔ ایسے امیر آدمی، اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب ملک تقسیم ہوا، اس حالت میں وہ کراچی میں اترے کہ ان کے بیوی کے سر پہ فقط دوپٹہ تھا اور کچھ نہیں تھا، سب کچھ چلا گیا۔ بہرحال ان کے ایک بھائی کراچی میں تھے، ان کے گھر آئے، وہ کہتے ہیں کہ بس میری تو یہ حالت تھی کہ پتہ نہیں میں پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کہیں آ کر گر پڑا ہوں، لیکن میری بیوی وہ سمجھدار تھی، نیکوکار تھی، اس نے اپنے جو ہے آپ کو قابو میں رکھا۔ میں ڈپریشن میں کئی دفعہ جانے لگتا، میری بیوی مجھے تسلی دیتی، گھبرانے کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی رزق دیں گے۔ کبھی کہہ دیتی کہ جو پروردگار وہاں رزق دیتا تھا اسی پروردگار نے یہاں رزق دینا ہے۔ حتیٰ کہ کبھی دسترخوان پہ ہم اپنے بھائی کے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تو وہ خود بخود یہ بات شروع کر دیتی، او جی اتنا بڑا حادثہ ہوا اور میں تو بڑی گھبرا گئی ہوں، مگر میرے میاں نے اس نے تو اس ساری چیز کو ہاتھوں کی میل بنا کے ہی ختم کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب بیوی لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتی کہ میرے میاں نے تو ان $1 ملین کو ہاتھوں کی میل بنا کے جو ہے اتار دیا ہے، تو میں کہتا کہ بھائی بیوی کو گھبرانا چاہیے تھا، وہ کمزور دل ہوتی ہے، وہ تو ہمت کی باتیں کر رہی ہے، تو میں کیوں جو ہے گھبراؤں؟ چنانچہ میں اپنے آپ کو تسلی دیتا۔ فائدہ کیا ہوا؟ بیوی کی انکریجمنٹ کی باتوں سے، تسلی کی باتوں سے کہنے لگے چند دنوں کے اندر میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اور میں نے بیوی کے مشورے سے بھائی سے قرض لے کے ایک ٹرک خریدا اور ٹرک کو پھر چلانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق تو پہنچانا ہی تھا۔ ٹھیک 5 سال کے بعد سینکڑوں ٹرکوں کی کمپنی کا وہ خود مالک بن گیا۔ وہ خود یہ واقعہ سناتے اور کہتے کہ میں اپنی بیوی کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا کہ اس نے اس پریشانی کے وقت میں میرے دل کو کتنی تسلی دی۔ تو یہ نیک بیویاں اپنے خاوندوں کو پریشانیوں کے وقت میں تسلیاں دیتی ہیں، اور جن کو دین کی تعلیم نہیں ہوتی وہ پریشان بندے کی پریشانی میں اور اضافہ کرتی ہیں۔ 7ویں بات کہ غلطی کو مان لینا عظمت ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ خامد کہہ رہا ہے تمہاری غلطی ہے، تو اتنا ہی کہہ دیں کہ ہاں میری غلطی ہے، اب اس سے کیا ہو جائے گا؟ غلطی کو تسلیم کر لینا یہ عزت ہوتی ہے، یہ ہتک نہیں ہوا کرتی۔ خامد ہی ہے نا، خامد کے سامنے ہی آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جی غلطی ہو گئی تو کیا ہوا؟ تو غلطی مان لینا عظمت ہے۔ یا خامد نے کوئی بات اگر کر دی، آپ اس کے جواب میں فوراً بولنے کی عادت نہ ڈالیں، ترکی و ترکی جواب دینا یہ گھروں کے اجڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ چپ رہنا بھی ایک جواب ہے، یہ بات ذرا دل میں لکھ لینا۔ عورتیں اس بات کو ذرا تسلی سے سنیں کہ چپ رہنا بھی ایک جواب ہوتا ہے۔ کئی مقامات پر خامد کی بات سن کے چپ رہنا، اس سے خامد کو اس کا جواب مل جاتا ہے۔ بعض مرتبہ
الفاظ کی بجائے خاموشی میں زیادہ وضاحت ہوتی ہے، بعض مرتبہ الفاظ کی بجائے خاموشی میں زیادہ وضاحت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے تھے، اور ہوتے بھی اسی طرح کہ خاوند جیسے ہی گھر آتا وہ آتے ہی کہتا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور بیوی آگے سے جواب دینے لگ جاتی اور اسی وقت سے جھگڑے شروع ہو جاتے۔ چنانچہ بیوی کسی اللہ والے کے پاس گئی کہ جی گھر میں جھگڑے ہیں کچھ دیں۔ انہوں نے پانی دم کر کے دیا اور انہوں نے کہا کہ جب تمہارا میاں گھر میں داخل ہو اس پانی کو منہ میں رکھنا 5-10 منٹ تک، تو جھگڑے دور ہو جائیں گے۔ اب وہ جب بھی آتا تو بیوی گھونٹ بھر کے منہ میں پانی رکھتی، بولتی نہ، اور خاوند کا 5-10 منٹ میں جو بات تھی، غصہ تھا، یہ تھا وہ تھا، اتر جاتا، پھر خاوند پیار کے موڈ میں آ جاتا اور میاں بیوی کی اچھی زندگی گزرتی۔ چنانچہ دم شدہ پانی نے گھر کے جھگڑوں کو ختم کر دیا۔ 18ویں بات کہ شکوے شکایتیں لوگوں کے میاں کے سامنے کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے کی عادت ڈالیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب عبادت کا موقع ملے تو دعا لمبی کرنے کی عادت ڈالیں۔ دل کا جو غم ہے، جو بھڑاس ہے، وہ فون پہ سہیلیوں کو بتانے کی بجائے یا میاں کو بتانے کی بجائے وہ اپنے رب کے سامنے دل کھولیں۔ جب آپ اپنے دل کے غم اور دکھ اپنے رب کو بتانا شروع کریں گی تو آپ کا پروردگار آپ کے دل کے غموں کو دور فرما دیں گے۔ اس سے آپ کو دعا کی لذت بھی نصیب ہو جائے گی، آپ کے دل کو تسلی بھی مل جائے گی، اور پھر آپ کو قضا کے اوپر صبر نصیب ہوگا، اور آپ کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس حال میں رکھے میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہے۔ 19واں پوائنٹ کہ خامن کے قرابت داروں سے اچھا تعلق رکھے، اس لیے کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی کا تقاضا کہ خامن کے ماں، والد، بہنیں، جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ شرعی اعتبار سے پیار کا تعلق رکھیں تاکہ اس وجہ سے درمیان میں کوئی جھگڑے نہ پیدا ہو سکیں۔ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، پھر دیکھنا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی برکتیں آئیں گی۔ خاوند کے قرابت داروں سے اگر آپ جھگڑے چھیڑیں گی تو سمجھ لیں کہ میں خود اپنے خاوند سے جھگڑے چھیڑ رہی ہوں۔ جو کچھ بھی ہو، ماں ماں ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ خاوند آپ کو حق پہ سمجھتے ہوئے وقتی طور پہ آپ کی بات مان بھی لے گا، تب بھی وہ اس چیز کو دل سے برا سمجھے گا کہ اس نے میرے قریب والوں کی برائی کیوں کی ہے۔ تو ایک اصول بنا لیں کہ خاوند کے قرابت داروں سے ہمیشہ اچھا تعلق رکھیں، اس لیے کہ خاوند کے قرابت دار ہیں۔ جب خاوند کو ان کو قریب سمجھتا ہے تو آپ بھی ان کو قریب سمجھیں گی تو یہ چیز اجر کا باعث بن جائے گی۔ کسی کی خاطر کسی کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، جیسے بیٹی کی خاطر داماد کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا جس کو بیٹی دیں اس کو پھر میاں کہنا پڑتا ہے، تو داماد کا لحاظ زیادہ کرنا پڑتا ہے، کس لیے؟ بیٹی کی وجہ سے۔ اور داماد کا لفظ ایسا ہے کہ اس کو سیدھا پڑھو تو بھی داماد اور اس کو الٹا پڑھو تو بھی داماد، یعنی اس کو رائٹ سے پڑھنا شروع کریں تب بھی وہ داماد بنتا ہے، اور اگر لیفٹ سے پڑھنا شروع کریں تو بھی یہ لفظ داماد ہی بنے گا۔ تو یہ داماد الٹا ہو یا سیدھا ہو وہ داماد ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ نادان ہے، اس کو بھی سیدھا پڑھیں تو بھی نادان اور الٹا پڑھیں تو بھی نادان۔ تو داماد اور نادان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لہذا انسان بیٹی کی وجہ سے کتنی غلطیاں اس کی جو ہے برداشت کر جاتا ہے، اسی طرح عورت کو چاہیے اپنے خاوند کی وجہ سے خاوند کے قرابت داروں کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے امت کو فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى، میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ تم محبت کرو۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو یہی حکم خاوند کے لیے بھی کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اس سنت پر عمل کرے اور اپنے خاوند کی وجہ سے خاوند کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ 20ویں چیز، شریعت کی پیروی کرے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی پیروی نہیں،
اگر خاوند کہے کہ پردہ اتار دو تو پردہ ہرگز نہیں اتارنا. ہاں خاوند کو کیسے سمجھانا ہے اس کے لیے آپ اللہ والوں سے مشورہ کریں, علماء سے رجوع کریں, مگر کوئی کام خلاف شریعت نہیں کرنا, چاہے ماں باپ ہو چاہے کوئی ہو, خامد ہو. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. کئی مرتبہ عورتیں یہ کہتی ہیں او جی بس اس نے مجھے دھوکہ دے دیا اور میں نے کہا کہ چلو میں جو ہے وہ یہ نہ کروں وہ نہ کروں. نہیں, خلاف شریعت کام میں کسی کی کوئی دھمکی نہیں, خلاف شریعت کام میں کسی کا دل ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں. آپ اللہ کو راضی کیجئے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو خود راضی فرما دیں گے. ہاں کوئی پرابلم ہے کہ ایک طرف خامد ہے, ایک طرف ساس ہے, ایک طرف فلاں ہے, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, تو ایسے سلسلے میں مفتی حضرات سے مشائخ سے رجوع کیجئے, وہ آپ کو میانہ روی کا اعتدال کا اچھا راستہ بتا دیں گے, جس سے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ اس مصیبت سے چھٹکارا آسان ہو جائے گا. تو آخری پوائنٹ, شریعت کے اوپر پابند رہیے اور کوشش کیجئے کہ اپنے میاں کو کسی نہ کسی صاحب نسبت شیخ کے ساتھ منسلک کیجئے. اپنے بچوں کو, اپنے میاں کو, اپنے گھر کے مردوں کو کسی نہ کسی صاحب نسبت شیخ کے ساتھ, جہاں آپ کی دل جو ہے ٹھکتا ہو, جہاں طبیعت لگتی ہو, جہاں دل کے اندر محبت و عقیدت ہو, اپنے گھر کے مردوں کو کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ منسلک رکھیے. اس کا یہ فائدہ کہ شیخ کی نسبت سے آپ کا میاں ایک تو نیکی پر رہے گا, گناہوں سے بچے گا, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ آپ کے حقوق پورے نہیں کر رہا تو کم از کم کوئی تو دنیا میں ایسا ہوگا جو آپ کے میاں کو حقوق پورے کرنے کی نصیحت کر سکے گا. تو یہ بات ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ اجڑتے گھروں کے آباد ہونے کا سبب بن جاتی ہے. لہذا دین کے لیے آپ خود بھی ہر وقت کمر بستہ رہیے, اپنے بچوں کو, اپنے میاں کو بھی دین کے ساتھ منسلک رکھیے. بالخصوص کسی صاحب نسبت شیخ کے ساتھ منسلک رکھنے سے آپ کی شریعت حفاظت میں آ جائے گی اور آپ کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ چند باتیں ہم نے آپ کو اس لیے سمجھائیں کہ یہی ساری شریعت نہیں, چند موٹی موٹی باتیں ہیں, ان کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آپ اللہ والوں سے سنیں گی, ان سب کو اپنا لینا. اب رہ گئے واقعات کہ اللہ والوں کے واقعات, نیک بیویوں کے واقعات, تو وہ تو بہت سارے ہیں. یہ محسوس ہوتا ہے کہ 2-3 دن بیان اور کرنا پڑے گا اگر نیک بیویوں کی خدمت گزاری, وفا شعاری اور نیکوکاری کے واقعات سنانے لگے. تو انشاءاللہ اس کو آئندہ کی محفلوں کے اوپر جو ہے وہ ہم چھوڑتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں پھر موقع عطا فرمائے ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا. بس چند باتیں آپ کے کہہ دیں. ایک بات اور سن لیجئے, خیر وقت زیادہ لگ جائے گا چونکہ مستورات کی طرف سے آج یہ پھر پیغام پہنچا ہے کہ کچھ عورتیں بیعت بھی ہونا چاہتی ہیں تو بطائب ہونا چاہتی ہیں. رمضان مبارک کی 29 کا دن ہے اور 30 کا دن یہ معلوم نہیں, یقین ہی نہیں ہوتا, کیا پتہ چاند نظر آئے یا نہ آئے. یہ معاملہ ہمارے اپنے اختیار میں تو ہے نہیں, اس لیے آج کے دن کو آخری دن سمجھتے ہوئے توبہ کے کلمات پڑھا دینے ضروری ہیں تاکہ یقینی طور پر ہمیں رمضان کی محفلوں کی برکات مل جائیں. اگر کل رمضان مبارک کا دن ہوا, اللہ کرے کہ ہو, دعائیں تو ہم نے آج رات بہت کی ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا فرما دے تاکہ ہم پھر اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ اس میں اپنے لیے رحمتیں برکتیں مانگ سکیں. اگر رمضان مبارک کا دن ہوا تو انشاءاللہ کل یہ محفل رہے گی, مگر اس میں آپ کو جو ہے وہ کچھ ذکر اذکار اور اللہ کی یاد اور عبادت اور اس سے متعلقہ کچھ باتیں بتائی جائیں گی جو فائدے مند ہوں گی. تو آج کی یہ محفل, یہ جو تربیتی پروگرام تھے, ان کی آخری محفل سمجھ لیجئے. آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اعتکاف کی محفلوں میں انہی ٹاپکس کو مزید آگے لے کر چلیں گے. رب کریم ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عاجز نے خامند کی باتیں, بیوی کی باتیں صرف اس نیت سے بتائیں کہ گھر آباد ہو جائیں, شریعت و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے. اے داغ ہم نے وصل کی تدبیر بتا دی, اے داغ ہم نے وصل کی تدبیر بتا دی, تقدیر کا ذمہ تو یہاں ہو نہیں سکتا. اپنی طرف سے تو اچھی باتیں جو اللہ والوں سے سنی
سالوں کے اندر جا کر سنی، آپ کو دنوں کے اندر بتا دی. آپ اس کی قدر کیجئے، اس کو عملی جامہ پہنائیے، اور یقیناً اس کی وجہ سے آپ کو اپنی زندگی میں برکتیں ملیں گی. پروردگار آپ کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بیعت کے بارے میں ذرا چند باتیں وضاحت کے ساتھ سن لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے کئی طرح کی بیعت کی تھی. بیعت کا لفظی مطلب ہوتا ہے شریعت کے اوپر عمل کرنے کا دل میں عہد کرنا اور گناہوں سے توبہ کرنے کا دل میں عزم ارادہ کرنا. یعنی جب کوئی یہ دل میں ارادہ کرے کہ میں نے پچھلے گناہوں کو چھوڑ دیا اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں نے عہد کر لیا، اس کو کسی شیخ کے سامنے نیت کر کے پھر توبہ کے کلمات کو پڑھ لینا، اس کو بیعت کہتے ہیں. شریعت کی نظر میں یہ بیعت کہلاتی ہے، اور یہ بیعت کا عمل سب صحابیات نے نبی علیہ السلام سے کیا، اور یہ سنت آج تک چلتی چلی آ رہی ہے. بہت ساری ایسی مستورات ہوں گی جنہوں نے پہلے کئی مشائخ کے ساتھ بیعت کر چکی ہوں گی، تو ان کا ایک روحانی تعلق ان بزرگوں کے ساتھ ہے. وہ اپنا ورد، وظیفہ، معمولات ان بزرگوں سے پوچھا کریں، اپنے حالات ان تک پہنچایا کریں اور ان کے ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ زندگی میں نیکوکاری آ جائے. جو عورتیں کہیں پہلے بیعت نہیں یا وہ توبہ طائب ہونا چاہتی ہیں، زندگی کو بدلنا چاہتی ہیں، یا اس عاجز کے ذریعے پہلے سے وہ بیعت کے کلمات پڑھ چکی ہیں، تو وہ تجدید بیعت بھی کر سکتی ہیں اور نئی عورتیں بیعت کے ذریعے سے سلسلے میں داخل بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم نے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد کر لیا. اس عہد کو کر کے جو کلمات آپ کو پڑھائے جائیں گے، آپ توبہ کے وہ کلمات پڑھیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کریں گے. شیخ کی دعاؤں میں آپ کا حصہ ہو جائے گا، شیخ دور بیٹھے توجہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نور عطا فرمائیں گے. یہ ایک روحانی دنیا ہے جس سے کہ انسان کو اللہ والوں کی دعاؤں میں شمولیت مل جاتی ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر نور عطا فرما دیتے ہیں. لہذا جو عورتیں نئی بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ دل میں بیعت کی نیت کر لیں، جو پہلے بیعت ہو چکی ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت کر لیں، اور جو اور بزرگوں سے بیعت ہیں وہ فقط اتنی نیت کریں کہ ہم آج کی اس محفل میں گناہوں سے توبہ کر رہی ہیں، یہ بیعت توبہ کہلائے گی. ان کی نسبت اسی جگہ رہے گی مگر محفل کی برکت ان کو بھی مل جائے گی اور رمضان مبارک کی بابرکت محفل میں توبہ کے کلمات میں وہ بھی شریک ہو جائیں گی. لہذا جو بھی نیت جس کو مناسب ہو وہ نیت کر لیجئے اور اس عاجز سے خطبہ سن کے پھر کلمات پڑھیے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ کلمات آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے پڑھتی جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو غائب ہو چکی ہیں، چند معمولات ہیں وہ سن لیجئے، ان کو اگر آپ باقاعدہ کریں گی تو آپ کے دل کی ظلمت دور ہوگی، اللہ تعالیٰ دل میں اپنی محبت عطا فرمائیں گے، آپ کے لیے پوری شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت آپ دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ دوسری چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح و شام کچھ وقت فارغ کر کے قبلہ رو ہو جائیں، وضو ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر کے یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 پڑھ رہا ہے۔ تو دل پڑھ رہا ہے، آپ سننے کی کوشش کریں۔ شروع میں آپ کو خیالات آئیں گے، اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ جی میں مراقبہ کرتی ہوں مجھے خیالات بہت آتے ہیں، یہ تو آئیں گے، جو کچھ دل میں ہے وہ کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ تو الٹا پریشان ہونے کی بات ہے کہ اگر ایسے دل کو میں لے کے اللہ کے سامنے پہنچ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ اس کی صفائی ضروری ہے۔ جیسے کمرے کے اندر اگر چوہا مرا پڑا ہو اور آپ کمرے کا دروازہ کھولیں اور آپ کو بو آئے تو آپ کمرہ بند کر کے بیٹھ تو نہیں نہ جاتی کہ جی کمرہ بند کر دیں اندر سے بو آتی ہے، جب بھی کھولتی ہوں بو آتی ہے۔ آپ کہیں گی کہ یہ بو برداشت کرنی پڑے گی، کمرہ کھولوں اور چوہے کو اٹھا کر باہر پھینکواؤں تاکہ اس کے اندر صفائی کر کے ہمیشہ کے لیے بو ختم ہو جائے۔ تو بالکل اسی طرح جب آپ مراقبے میں بیٹھتی ہیں اور دل کی کھڑکی کو تھوڑا سا کھولتی ہیں، چونکہ دل میں مخلوق کی محبت بھری پڑی ہے، دنیا بھری پڑی ہے، گناہوں کا زنگ لگا پڑا ہے، اس لیے آپ کو فوراً الٹے سیدھے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مراقبہ کرنا مت چھوڑیں، اسی طرح آپ بیٹھی رہیں، بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ خیالات سے جان چھڑا دیں گے اور جمعیت عطا فرما دیں گے۔ کئی عورتیں کہتی ہیں جی مراقبے میں بیٹھے تو نیند آ جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں اگر بادشاہ کے دروازے پہ کوئی سائل آ کر بیٹھے 5 گھنٹے بیٹھا رہے مگر اس دوران آدھ گھنٹہ اس کی آنکھ بھی لگ گئی تو یہ تو نہیں نہ کہتے جی کہ یہ 4.5 گھنٹے سے بیٹھا ہے۔ ہر کوئی کہے گا کہ جی 5 گھنٹے سے بیٹھا انتظار کر رہا ہے، اگر سو بھی گیا تو وہ انتظار میں ہی ہوا۔ تو اگر مراقبے میں آپ کی آنکھ بھی لگ جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کے در پہ بیٹھنے والوں میں تو شامل ہیں ہی صحیح۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارا کام ہے مراقبے میں بیٹھنا، پابندی کے ساتھ بیٹھیں اور تھوڑا وقت بھی نہیں، یہ 5-10 منٹ سے کچھ نہیں بنتا۔ اگر وقت ہے تو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ مراقبہ کیجیے۔ ایسی بھی ایک بیویاں ہیں مختلف ملکوں میں کہ جو روزانہ 3 گھنٹے بھی مراقبہ کرتی ہیں۔ جب ان کو موقع مل جاتا ہے وہ اپنے رب سے بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں، اپنے رب کی یاد میں سر جھکاتی ہیں۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن،
بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. تو ذرا وقت ملتا ہے تو وہ مراقبہ کرتی ہیں اور اللہ ان کو مراقبے کی لذت عطا فرما دیتا ہے. درود شریف اور استغفار روزانہ 100 دفعہ صبح شام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. استغفار کی تسبیح بھی پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قرآن مجید بھی روزانہ پڑھیں, ایک پارہ پڑھے تو بہت اچھا, آدھا پارہ. جن دنوں عورتوں کو نماز معاف ہوتی ہے ان دنوں وہ قرآن مجید بھی نہ پڑھیں, دن پڑھے اللہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. اور وقتاً فقتاً اپنے حالات و کیفیات خط کے ذریعے, فون کے ذریعے, ای میل کے ذریعے آپ اس عاجز کو پہنچاتی رہیں, اور یہ عاجز آپ کے لیے دعائیں بھی کرے گا, اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اگلے جو ہے سبق بھی دے گا. انشاءاللہ اس طرح باطن کی راستہ ہموار ہو جائے گا. ابھی ہم چند منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے. مستورات کی طرف سے یہ ایک فرمائش آئی تھی کہ آج رمضان مبارک کے آخری لمحات ہیں, پتہ نہیں یہ گھڑیاں پھر ملیں گی یا نہیں, تو اس لیے دعا کے اندر اسماء الحسنہ پڑھ کے دعا مانگی جائے. تو دعا میں یہ عاجز اسماء الحسنہ پڑھے گا. جب بھی کوئی نام پڑھے گا تو آپ اس نام کو سن کر آگے سے یا اللہ اپنی زبان سے کہیں گی. یعنی جیسے بچہ امی 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 کہہ کے پکارتا ہے تو ماں فوراً اس کی بات کو سنتی ہے. اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ اللہ کہہ کے پکارتے اللہ کو تو اللہ تعالیٰ فوراً متوجہ ہوتے ہیں. تو یہ عاجز اللہ کا نام جب بھی پڑھے گا تو نام پڑھنے کے بعد آپ یا اللہ خود پڑھیں گی بار 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 بار, تو اس سے آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور آپ کی دعا کے اندر یکسوئی پیدا ہو جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے, اس کی برکت سے دعا مانگی جائے اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں. تو جب 99 کے 99 نام بھی پڑھ لیے تو یقیناً اسم اعظم بھی اس میں آ جائے گا اور ہماری دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی, فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, ان ناموں سے تم اللہ سے دعائیں مانگو. تو اس لیے چند منٹ مراقبہ کیجئے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا مانگیں گے. اور دعا کی ترتیب آپ نے سن لی کہ ارد گرد سے آپ کٹ جانا, قطعاً یہ نہ دیکھنا کہ میرے دائیں بائیں کون بیٹھی ہے, گم ہو جانا اپنی دنیا میں, بس اپنے گناہوں کا دھیان ہو اور اللہ سے معافی کا دھیان ہو, اور یہ سوچ کے دعا مانگنا کہ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی, برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی, اور ہمیں نہیں پتا ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی. تو آج کی محفل کیا پتا رمضان کی آخری محفل ہو, اس لیے یقیناً آج ہمیں اپنے آپ کو بخشوا کے اٹھنا ہے. اس لیے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے اور اس وقت کو اپنی زندگی کا غنیمت وقت سمجھیے. کیا پتا کہ یہ ہمارے لیے زندگی کا آخری موقع ہو اور اس رمضان کی آخری محفل ہو. لہذا اپنے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیجئے. جو دل میں پریشانیاں ہیں ان کے دور ہونے کی دعائیں مانگیے اور آج اپنے رب کو منا کے اٹھیے. ایسا نہ ہو کہ جبریل علیہ السلام کی بد دعا لگے, برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی, اور نبی علیہ السلام نے اس بد دعا پر آمین کی مہر لگائی ہوئی ہے. لہذا اس وقت اپنے حالت کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب سے مانگیے. رب کریم بڑے مہربان ہیں, وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں. جب بچہ امی امی پکارتا ہے ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے, جب بندہ اللہ اللہ پکارتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. لہذا اپنے جو ہے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیے اور اس محفل کو اپنی زندگی کا غنیمت وقت سمجھتے ہوئے جو مانگنا ہے اپنے در سے مانگ لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اپنے رب کو پکاریے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور آج کے اس وقت کو غنیمت سمجھیے. ساری عمر ہم گناہ کرتے پھرے, آج اپنے مالک کے در پر آئے ہیں, اس بڑے دربار پر بیٹھے ہیں, بڑے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں جیسے ایک سائل دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور پھر انتظار میں ہوتا ہے کب دروازہ کھلے گا اور میرے دامن میں کچھ ڈالا جائے گا.
آج آپ اللہ کے در پر بیٹھی ہیں، اپنے رب کو منانا چاہتی ہیں، سارے گناہوں سے آج سچی توبہ کرنا چاہتی ہیں، رب کریم سے اس کی رحمتیں مانگنا چاہتی ہیں، اس وقت کو غنیمت سمجھیے۔ اور آج اس نیک لوگوں کی محفلوں میں کہاں کہاں سے لوگ اعتکاف کے لیے آ کر یہاں بیٹھے، معلوم نہیں یہ محفلیں پھر نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اس محفل کو غنیمت سمجھ لیجیے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگ لیجیے اور رب کریم کو پکاریے اپنے دل کی گہرائیوں سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ لہذا اپنے رب کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اپنے رب کو پکاریے۔ یہ عاجز اللہ کا نام پڑھے گا، جو ہے صفاتی نام پڑھے گا، آپ آگے سے یا اللہ کہیں گی تو یا اللہ خوب اونچا کہہ کے اپنے رب کو پکاریے، تاکہ آپ کا رب آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ چنانچہ پڑھیے واللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن یا اللہ، تو آپ یا اللہ اس کے جواب میں کہیں گی، الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الغفور یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحصی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، التواب یا اللہ، التواب یا اللہ، التواب یا اللہ، المنعم یا اللہ،
المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک ذی الجلال والاکرام یا اللہ، الرب یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المعطی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز بندے ہیں، اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہماری فریاد قبول کر لیجئے۔ رب کریم، ہم نے آپ کے در کو کھٹکھٹایا ہے، اس رحمت کے در کو کھول دیجئے۔ اللہ، رمضان کا مہینہ ہاتھوں سے نکل گیا، میرے مالک رحمت فرما دیجئے۔ آج کی یہ محفل آخری محفل ہو سکتی ہے، رب کریم اگر مغفرت نہ ہوئی تو جبریل علیہ السلام کی بد دعا لگے گی، نبی علیہ السلام کی بد دعا پر آمین ہے۔ اللہ، بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ مالک معافی عطا فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ آپ کے بندے دور دور سے چل کے یہاں اعتکاف کے لیے آئے ہیں، بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں۔ مالک، جب کوئی دور سے آتا ہے تو دل میں امیدیں لے کے آتا ہے۔ اللہ، دور سے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں، مالک رحمت فرما دیجئے۔ اللہ، آنا قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، یہ آپ کے در کی چوکٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ رب کریم، اگر دنیا دار بھی کوئی بندہ دنیا دار کا دروازہ کھٹکھٹائے وہ بھی کھول دیتا ہے۔ مالک، آپ تو کریم ہیں، آپ تو رحیم ہیں۔ اللہ، آپ مہربان ہیں، اپنے بندوں پہ در کھول دیجئے۔ آج کی اس محفل میں جتنی بھی مستورات ہیں یا مرد ہیں، اللہ سب کے گناہوں کی بخشش کر دیجئے، اللہ بخشش کر دیجئے۔ اے مالک، آج ہم آپ کو منائے بغیر نہیں اٹھیں گے، میرے مولا، ہم گناہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، اپنے گناہوں کا اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے مولا، ہمارے لیے کوئی دوسرا در نہیں کہ آپ کے در کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہمارے جیسے آپ کے اربوں کربوں بندے ہیں، اللہ ہمارا آپ جیسا کوئی نہیں۔ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں، اللہ گواہی دیتے ہیں، آپ جیسا ہمارا کوئی نہیں۔ رب کریم، رحمت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ، ہماری اصلاح فرما دیجئے، نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، دنیا کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ، مصیبتوں سے محفوظ فرما لیجئے، گھروں کو آباد فرما دیجئے۔ اللہ، جسمانی بیماریوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ، جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھجوائے سب کی نیک حاجات کو پورا کر دیجئے۔ رب کریم، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ان کی بھی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بدلے ہمیں اپنی رضا، اپنی لقاء، اپنا مشاہدہ عطا فرما۔ اے مالک، ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں۔ رب کریم، کسی
کسی نے پوچھا تھا عید کب ہوگی، اس نے کہا تھا جب دید ہوگی تب عید ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی اپنی دید عطا فرما دیجئے تاکہ ہماری عید بن جائے۔ رب کریم مہربانی فرما دیجئے، ہمیں اپنی دید عطا فرما دیجئے اور ہمارے لیے عید کا دن بنا دیجئے۔ اے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، توبہ قبول فرما لیجئے۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما اور حرمین شریفین کی بار بار زیارت عطا فرما، اپنے محبوب کے در کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن کو ہمارا سب سے خوشیوں بھرا دن بنا اور اس دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ میرے مولا ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اے کریم آقا ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ اگر توبہ قبول نہیں کرنی پھر بھی توبہ قبول فرما، اللہ پھر بھی توبہ قبول فرما، پھر بھی توبہ قبول فرما میرے مولا، پھر بھی توبہ قبول فرما۔ اے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جن مستورات نے کھانے بنائے، خدمت والوں نے خدمتیں کی، اے اللہ جن دوست احباب نے ان اعتکاف کے لیے انتظامات میں حصہ لیا، سب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اس شہر کے جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں اللہ سب پر خصوصی رحمت نازل فرما اور سب کو آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما۔ اے مالک ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ان دعاؤں کو ہماری قبول فرما۔ رب کریم امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو دینی کام کر رہے ہیں، یہ مستورات کر رہی ہیں، سب کے کاموں کو قبولیت عطا فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔